نماز پڑھاتے وقت رسول نے حسین کو پشت پر بٹھایا اور اتنا طول دے دیا کہ پیچھے صحابہ کرام کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج یہ حضور کو ہو کیا گیا جو اتنا سجدے کو طول دے دیا۔ نہ جانے کتنے مضطرب سر تھے جو سجدوں سے بے چین ہو کر اٹھے، نہ جانے کتنے بے چین دل تھے جو تڑپ کے دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ منظر اچھا نظر نہیں آیا۔ نبی کی پشت پر کوئی اور ہوتا تو شاید دیکھنے کے قابل منظر ہوتا، مگر پشت پر وہ ہے کہ جس کو دیکھنا کوئی زیادہ لائق بات نہیں تھی، تو پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ نماز کے بعد پریشان حال مجمع پوچھتا ہے اللہ کے رسول آج ہو کیا گیا تھا جو سجدے کو اتنا طول دے دیا؟ مجمع کا یہ پوچھنا کہ ہو کیا گیا تھا یہ خود ثبوت تھا، گویا جیسے مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں دیر ہوئی۔ تو نبی چاہتے تو اس کو ذرا ٹرن دے دیتے، پتہ نہیں تم کو کہ کیا ہو گیا تھا، وہی آ رہی تھی، جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، خدا سے ملاقات ہو رہی تھی، کوئی بھی بہانہ کر دیتے تاکہ یہ راز رہتا اور مجمع کو پتہ نہ چلتا کہ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹی آور میں اپنے نواسے کو کاندھے پر بٹھا کر کہیں معاذ اللہ نماز کی توہین تو نہیں کی۔ لیکن اگر مجمع نے یہ کہا ہم کو نہیں معلوم کہ سجدے کو طول کیوں دیا، تو نبی نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ میری پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور اگلا فقرہ قیامت کا ہے، میں نے چاہا کہ سر سجدے سے اٹھا دوں مگر کیا کروں، ایک طرف جبرائیل تھے ایک طرف میکائیل تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہ اترے سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت کوئی نانا و نواسے کے رشتے کی بنا پر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی اس بیٹی کا یہ بیٹا تھا، لہٰذا یہ بلڈ ریلیشن کی بنا پر نبی نے اپنے نواسے کو کاندھے پہ بٹھایا تھا۔ نہیں، یہ تو حسن اتفاق بائی چانس ایک بات تھی کہ جس کو قدرت نے شہید بنایا تھا اس کو نواسا بھی بنا دیا، جس کو معبود نے امام بنایا تھا اس کو بیٹی کا بیٹا بھی بنا دیا، جس کے ذریعے سے دین بچانا تھا اس سے دل کی دھڑکنیں بھی وابستہ ہو گئی۔ یہ تو ایک چانس تھا، قدرت کا انعام تھا نبی کے اوپر کہ لوگ کس شہید کو تم کاندھوں پہ بٹھاؤ گے، جو شہید ہے وہی نواسا بھی ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ حالت نماز میں جس کو سجدے کو طول دیا جا رہا ہے اس کو دوش پر بٹھا کر کاندھوں پر بٹھا کر گود میں لے کر زبان کو چسا کر پبلک کو بتا رہے ہیں پہچانو یہ ہے میرا حسین، تو اس کی حیثیت ثانوی سیکنڈ پوزیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ نبی کا نواسا تھا اس لیے قابل عزت ہے۔ نہیں، وہ نواسا بعد کو تھا، پہلے وہ امام تھا۔ تو جب امام تھا تو اس کی حیثیت مذہبی ہے، شریعت کے دائرے میں ہے۔ اب رسول پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حسین سے محبت کرے کہ جس کی شہادت کا رنگ ان کے دین کی آبرو کو بچا لے گا۔ اس لیے رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، اسی واسطے کبھی کہا فاطمہ و بزۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، کبھی کہا علی منی و انا منہ، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہ تھی کہ یہ داماد تھا یا وہ بیٹی تھی یا وہ نواسے تھے یا وہ بیٹی کے بیٹے تھے، اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی خونی لگاؤ تھا۔ خونی لگاؤ کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہوتا۔ بیٹا ناخلف ہو تو ڈبو دینے قابل ہوتا ہے، بیوی نالائق ہو تو قابل لعنت بن جاتی ہے قرآن مجید کے اصول سے۔ تو اسلام نے جن نواسوں کی محبت کا حکم دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ خونی رشتے کی بنا پر قابل احترام ہو گئے تھے، جیسے منسٹر کا بیٹا قابل تعظیم بن جاتا ہے، لیڈر کا بیٹا کوئی بھی ہو چاہے لائق ہو یا نالائق ہو پبلک اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے، اس لیے کہ اقتدار کی زمام اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر شریعت نے یہاں کس قدر نازک احساسات کا سہارا لیا کہ دیکھو اس لیے یہ قابل عظمت نہیں ہے کہ یہ نبی کا نواسا ہے، اس لیے قابل عظمت ہے کہ اس کی شہادت ہی اسلام کی آبرو ہے۔ تو نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ وہ کسی سے محبت کرے خود مختار ہو کر، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے بغیر مرضی الہی کے۔ اس لیے جب قدرت نے یہ کہہ دیا میرا رسول کچھ نہیں ہے سوائے نبی کے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ إِلَّا رسول، میرے نبی کو کچھ نہ سمجھنا سوائے رسول کے۔ یہ ہر حالت میں رسول ہے،
چاہے آغوش مادر میں ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے آخری وقت ہو، چاہے سو رہا ہو، چاہے بول رہا ہو، چاہے جنگ کرے، چاہے صلح کرے، چاہے خاموش ہو، چاہے تقریر کرے، یہ ہر حالت میں رسول ہے۔ تو جب ہر حالت میں رسول ہے تو اب جس کو کاندھے پہ بٹھایا ہے، یہ نانا نے نواسے کو نہیں، رسالت نے امامت کو کاندھے پہ بٹھایا۔ تو ظاہر ہے تو جب یہ رشتے ہوئے کہ حسین منی وانا من الحسین، علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی اگر میں نہ ہوتا تو حسین بھی نہ ہوتا، اور اگر حسین نہ ہوتا تو پھر میں بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سارے واقعات تقریر کے دوران اتر کے اپنے نواسے کو گود میں بٹھا لینا، کاندھے پر سوار کرنا، زلف ہاتھوں میں دے دینا، اور بچے ضد کریں کہ اونٹ کی آواز نکالیے تو اسی انداز سے بولنا، تو کیا رسول کو یہ حق تھا کہ وہ ان کی محبت میں آ کر وہ ساری حرکتیں کر جاتی اور خدا خاموش رہتا؟ اس لیے کہ جب قدرت یہ کہہ رہی ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی زبان نہیں کھولتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا نبی اگر ہاتھوں سے کنکریاں پھینکے تو یہ میرے نبی کی حرکت نہیں ہے، یہ تو ہمارا اشارہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کے دل میں کوئی تمنا انگڑائیاں ہی نہیں لیتی مگر جب تک کہ ہم وہی نہ کریں یا ہماری مرضی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جس رسول کی پوری زندگی معبود کے حکم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ خود مختار ہو کر اپنی مرضی کے تحت اپنے محبت سے مروب اور مغلوب ہو کر کسی نواسے کو کاندھے پہ نہیں بٹھا سکتا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ایک سینٹنس کہہ دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کہنا چاہتے تھے، اس لیے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نبی خود مختار نہیں ہے، خدا کے حکم کا ماتحت ہے۔ نبی ایک بیوی کے گھر گئے، انہوں نے شہد پلایا جناب ام سلمہ، یہ شہد پی کے آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی تعریف شروع کر دی کہ سبحان اللہ، ام سلمہ نے جو شہد پلایا ہے وہ بڑا شیریں، بڑا میٹھا، بڑا لذیذ، بڑا اچھا ہے۔ یہ سن کر جو بیوی سن رہی تھی یا حضور جن بیگم صاحبہ سے کہہ رہے تھے، ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اگلے دن پھر نبی آئے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ سبحان اللہ، ام سلمہ نے جو شہد پلایا تھا وہ بڑا میٹھا، بڑا شیریں، بڑا لذیذ، بڑا نظیف، بڑا لطیف تھا۔ ان کو سن کر پھر موڈ خراب ہو گیا۔ نہ جانے حضور کو بھی کیا سوجی کہ روز شہد کا ذکر ان کے سامنے کریں، شہد کا ذکر اور منہ کڑوا ہو جائے ان کا۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ آج کل ام سلمہ سے خوب چھن رہی ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ہماری بارگاہ میں یہ ام سلمہ کی تعریف نہ ہو۔ یہ پلاننگ ہو گئی دونوں سہیلیاں تھیں، دونوں نبی کی بیویاں تھیں۔ ایک دن جو حضور آئے کہنے لگے ام سلمہ نے جو آج شہد کا شربت پلایا بہت ہی میٹھا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں حضور میٹھا تو ہوگا مگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مغافیر کی، گوند کے شربت کی، غم ہوتا ہے عرب میں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے، نہ کہ نہیں حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے، نہیں پی ہم نے، کہ نہیں آپ نے پی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان دونوں میں سچا کون ہوا۔ ایک وہ ہے کہ جس کی صداقت پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اور ایک یہ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، نبی نے کہا ہم مغافیر نہیں پیتے۔ اب گئے دوسری بیوی کے پاس، انہوں نے بھی منہ پھیر کے کہا کہ حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہا کہ ہم مغافیر نہیں پیتے۔ کہا نہ پی ہوگی مگر ممکن ہے کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ مغافیر پہ بیٹھ گئی ہوں، پھر آ کے انہوں نے شہد بنایا ہو تو یہ اسمیل آ گئی اس شہد کے اندر۔ اب کسی کا دماغ اتنا سینسیٹیو ہو تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے۔
تو جب یہ جملہ کہا کہ شہد کی مکھیاں مغافیر پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو حضور نے جملہ کہا اچھا تم کہتی ہو تو آج سے ہم اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے لیتے ہیں، ہم نہیں پئیں گے۔ ذرا جملے ملاحظہ فرمائیے کہ تم کہتی ہو تو شہد کو حرام قرار کر دیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم مغافیر نہیں پئیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ نبی نے جو پہلے مرتبہ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، ورنہ یہ کہتے کہ بھئی ہم مغافیر نہیں پئیں گے، جلدی میں ہم نے کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافیر پی ہے، نبی نے کہا ہم نے مغافیر نہیں پی، شہد پیا ہے۔ ایگریمنٹ اس پر ہوا، نبی نے کہا اچھا تم کہتی ہو تو آج سے ہم شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیں گے۔ اس جملے کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے دامن تھام لیا، اللہ کے رسول یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن مجید کا حکم ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی یہ تم کو حق کس نے دیا، یہ رائٹ کس نے دیا کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہے تم اس کو حرام قرار دے لو؟ وہ بھی اگلا جملہ بڑا قیامت کا ہے، وہ بھی اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، لمرضات ازواجک، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تم نے اس چیز کو حرام قرار کیوں دے لیا جس کو ہم نے حلال بنایا تھا؟ تو آپ نے اندازہ لگایا، نبی کو جملے واپس لینے پڑے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی خود مختار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اندرونی بات تھی، نبی کس طرح 11 بیویوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس پالیسی کو آؤٹ کرنا کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس واقعے کا قیامت تک پڑھا جانا یہ بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جن باتوں کا پبلک کو پتہ نہ تھا قرآن مجید میں ذکر آ کر وہ ہمیشہ کے لیے پتہ چل گیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک چیز کو حرام قرار دے لیا تھا۔ مگر بندہ پرور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی گھر میں ہو یا باہر ہو خود مختار نہیں ہے۔ اگر نبی اپنی مرضی سے کوئی جملہ کوئی سینٹنس کہہ بھی دے تو قرآن روک دیتا ہے، جبرائیل منع کر دیتے ہیں، حکم الہی آ کر نبی کو روک دیتا ہے۔ تو زندگی میں ایک جملہ کہا تھا جو قرآن نے ٹوک دیا، نبی زندگی بھر ایک فقرہ کہتے رہے، حسین منی و انا من الحسین، فاطمۃ بضعۃ منی، علی منی و انا منہ۔ اگر یہ سارے سینٹنس، یہ تمام آئے حدیث ہے، یہ تمام فقرے اگر خدا کی مرضی کے خلاف تھے تو قرآن نے کیوں نہ ٹوکا؟ پروردگار عالم نے منع کیوں نہ کیا؟ جبرائیل نے آ کے یہ کیوں نہ کہا رسول تم اللہ کے محبوب ہو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی کو محبوب بناؤ یا کسی کو کاندھے پہ لیے پھرو؟ تو معلوم ہوا نبی کا زندگی بھر حسین سے محبت کرنا یہ کوئی پرائیویٹ بات نہ تھی، بلکہ یہ حکم خدا سے تھی کہ میرے نبی تم اس نواسے کو نہیں میرے امام کو کاندھے پہ بٹھا دو۔